جی قبلہ ایک ہندو عزادار ہے، وہ شبیہیں وغیرہ بھی بناتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، ماتمداری سارا کچھ کرتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا اس کا جنت میں کوئی حق نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہی جملے ایک عرصے سے ہمارے ذاکرین بھی خطباء بھی مجالس میں بیان کرتے ہیں، تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے جملے کہ ہندو ہے اور وہ مثلاً اس طرح سے عزاداری کرتا ہے یا شبیہ الجناح کا رکھی ہوئی ہے یا تعزیہ بناتا ہے، تعزیہ کو کندھا دیتا ہے، امام کے غم میں روتا ہے، تو کیا یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یقیناً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جملے عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ محمد و آل محمد کے دین کا ہر حکم دوسرے حکم سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا، اس کی نفی بھی نہیں کرتا، ایک حکم دوسرے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز بے شرطہا و شروطہا، یعنی یہ تو عزاداری ہے، خود توحید کا اقرار یہ بھی بے شرطہا و شروطہا، یعنی ایسا صرف یہ نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں چلا جائے۔ اگر محمد الرسول اللہ نہ کہے، اگر علی ولی اللہ نہ کہے، اس وقت تک مومن نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان ہے کیا؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ متواتر احادیث ہے، معصوم فرماتے ہیں دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ تین چیزیں ملیں تو ان کے مجموعے کا نام اللہ نے ایمان رکھا۔ آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہیں، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اور جنت میں جانے کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے۔ یعنی سید الشہداء کی عزاداری میں ہم خود عزادار ہیں، امام کا ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہر چیز بے شرطہا و شروطہا۔ جس طرح میں نے کہا کہ شریعت عزاداری کی ضد نہیں، اور عزاداری شریعت کی ضد نہیں ہے، نہ یہ اس کی نفی کرتی ہے نہ وہ اس کی نفی کرتی ہے، بلکہ صحیح عزاداری وہ ہے جو شریعت کا پابند بنا دیتی ہے، اور صحیح شریعت وہ ہے جو عزاداری کا ڈھنگ سکھا دیتی ہے۔ وہ عزادار کیسا جو نماز کا ہی منکر ہو، وہ عزادار کیسا کہ جو رسالت معاب کی رسالت کا ہی منکر، کہ وہ ان کے نانا جان کو رسول تو نہیں مانتا لیکن ان کا ماتم کرتا ہے۔ سید الشہداء نے کربلا میں جو قیام کیا تھا اس کے اہداف کیا ہیں؟ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا نے جو قیام کیا تھا اور جو دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو تو پڑھ لیں۔ یہ جنت میں جانا، جہنم میں بھیجنا، یہ چونکہ مسلمانوں نے ایک اپنے ہاتھ میں یہ اختیار دے رکھا ہے، حالانکہ یہ اختیار اگر میرے نبی نے اذن الہی سے کسی کو دیا ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ تو جناب سیدہ نے وہاں پر جو خطبہ بیان کیا اس میں پہلے توحید بیان کی، پھر رسالت بیان کی، پھر قرآن کے فضائل بیان کیے، پھر ولایت امیر المومنین بیان کی، پھر احکام شریعت میں سے ہر حکم کا فلسفہ پیش کیا، یہ واجب ہے تو واجب کیوں ہے، یہ حرام ہے تو حرام کیوں ہے، پھر جا کے فدق کا تذکرہ کیا۔ بہت طویل حصہ ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ جناب سیدہ کے قیام کے علل و اسباب، جناب سیدہ رسالت بچانے کے لیے دربار میں گئے،
رسالت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا مدافع ولایت بن کے دربار میں گئی ہے، اور 8ویں مولا بی بی کو مدافع ولایت کہتے ہیں۔ بی بی کا لقب ہے جناب صدیقہ طاہرہ کا مدافع ولایت، ولایت کا دفاع کرنے والی زہرا، رسالت کو بچانے والی زہرا، توحید کا دفاع کرنے والی زہرا۔ غور تو کریں ذرا، اندھی عقیدت ہوتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکال لیتے ہیں، سادہ بندے ہوتے ہیں ان کو پھر ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک بندہ رسالت ماب کی رسالت کو نہیں مانتا، جس رسالت کو بچانے کے لیے جناب سیدہ نے اپنی قربانی پیش کر دی، خود اپنی شہادت بی بی کی ہو گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی، جس توحید کا دفاع کرتے ہوئے، ولایت کا، قرآن کا دفاع کرتے ہوئے ایک بندہ اس رسالت کو نہیں مانتا، ایک بندہ اس توحید کو نہیں مانتا، جس کا دفاع کرتے کرتے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا شہید ہو گئی، اپنا بیٹا شہید کروا لیا، اور بی بی نے تو اپنا بچایا ہی کچھ نہیں، اپنا کل کا کل اثاثہ، کل کا کل سرمایہ کربلا میں بھیج دیا۔ امیر المومنین کی 14 بیٹیاں کربلا میں تھیں، 14 کی 14 ہی کربلا میں قید ہوئیں۔ میرے مولا نے تو اپنا بچایا ہی کچھ نہیں، اس توحید کے دفاع کی خاطر، اس شریعت کی دفاع کی خاطر۔ اب اس توحید کو کوئی نہیں مانتا، اس رسالت کو کوئی نہیں مانتا، اور وہ صرف ایک کام کر لیتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی سٹوپڈ گفتگو ہے یہ، توجہ فرما رہے ہیں ہم؟ تو محترم سامعین، اب آ جائیں امام حسین علیہ السلام کا خود اپنا عمل کربلا میں کیسا ہے۔ یہ تو آپ ہندو کی بات کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب زین سے اترے تھے، زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے، میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں ناف سے لے کر سینے تک میرے بابا جان کو 1950 سے زائد زخم آئے ہوئے، اور زخم بھی برچھیوں کے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، ادھر کی ہوا ادھر گزر جاتی تھی، ادھر کی ادھر گزر جاتی۔ ایسے میں یہ شمر اور عمر بن سعد، وہاں پہ ایک عیسائی تھا جس کا نام عبداللہ روایات میں آیا ہے، یہ اس کے پاس دونوں گئے، کہا انعام جتنا چاہتے ہو لے لو، ہم تجھے دیتے ہیں۔ کہا کس کام کی بدلے میں؟ کہا وہ دیکھ رہے وہ سامنے ایک مظلوم ہے جو بالکل زخموں سے نڈھال ہو چکا ہے، زین سے گر چکے، اتر چکے، ان کو صرف ان کا سر قلم کرنا ہے، ان کا سر بدن سے جدا کرنا ہے۔ اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے، مجھے انعام چاہیے، میں اسلحہ بیچنا، یہ اسلحہ بیچ رہا تھا وہاں پہ کربلا میں، تھا عیسائی، مسلمان نہیں تھا۔ یہ انعام کے لالچ میں ایسے خنجر لیا اور ایسے میرے امام کے قریب آ۔ اب میرے امام کسی کو مغالطے میں نہیں رہنے دیتے، سید الشہداء نے اشقیاء کے مغالطے بھی ختم کر دیے۔ بہت زیادہ خطبات یہ کربلا میں، یوم عاشور کو، یوم عاشور سے پہلے میرے مولا نے بہت زیادہ خطبات دی۔ عبداللہ نامی عیسائی جب یہ قریب آیا، میرے مولا ایسے اپنے زانوں سے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھ کے اس کا نام لیتے، جب نام لیتے ہیں تو وہ متعجب ہوتا ہے کہ یہ میرے نام سے کیسے واقف ہے، میں نے آج پہلی مرتبہ انہیں دیکھا ہے۔ تو یہ کہتا ہے متعجب ہو کر میرا نام تو عبداللہ ہی ہے، مجھے یہ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں مدینہ الرسول سے ہوں۔ آپ مدینہ الرسول سے؟ جو محمد مصطفیٰ تھے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کا؟ کہا وہ میرے نانا جان، وہ میری جد ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟
کہ میرا نام حسین. یہ لفظ سننا تھا کیونکہ اس نام سے عیسائی بڑے مانوس تھے. کہا آپ وہی حسین تو نہیں جو مباہلہ میں علیہ دن نبی کے بیٹے بن کے گئے تھے؟ کہا ہاں میں وہی حسین. تو آپ وہ حسین ہیں جو مباہلے والے دن وہاں پہ تشریف لائے تھے. کہا ہاں میں وہی حسین. ایک مرتبہ کہتا ہے پھر مولا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں ان کتوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں. سید الشہداء نے اب ظاہر ہے وہاں پہ مدد کی ضرورت تھی، لیکن میرے امام نے ابھی اس کی مدد کو قبول نہیں کیا. کہا نہیں اس وقت تک نہیں تیری مدد مجھے چاہیے جب تک میرے نانا کی رسالت کو، اللہ کی توحید کو تو قبول نہ کر لے. اب غور فرمائیں، یہ جملے ہیں میرے امام نے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس نے جہاد دیا. جو امام حسین علیہ السلام اس مشکل ترین وقت میں تنہائی کے عالم میں جب سرکار عباس کے بازو قلم ہو چکے ہوں، اکبر کے سینے میں نیزہ لگ چکا ہو، قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہو، اون محمد زین سے اتر چکے ہوں، اس تنہائی کے عالم نے، اس تنہائی اور غربت کے عالم نے ایک عیسائی سے جو ان کے نانا جان کی رسالت کو ابھی تک اس نے اقرار نہیں کیا، اس حالت نے اس سے مدد قبول نہیں کرتے. وہ کیا ایک ہندو کو جو ہے توحید کا بھی منکر ہے، وہ ولایت و امامت کا بھی منکر ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ اپنی عزاداری کے بدلے میں اس کو جنت میں کیسے بھیجے گا؟ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی حالت کفر میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا صلہ ضروری نہیں کہ جنت ہو. یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے عذاب میں کمی ہو جائے. جس طرح حاتم طائی، یہ حاتم طائی صحاوت بہت تھی، غریبوں کی مدد کرتا تھا، لیکن نبی اکرم کے زمانے کو درک کیا اس نے، لیکن میرے نبی کی رسالت کو قبول نہیں کیا. تو روایات ہیں کہ جہنم میں ہے، لیکن چونکہ عمل بہت اچھا تھا تو خدا نے آگ کی شدت کو اس سے روک دیا، اس کے ارد گرد غول چڑھا دیا. جہنم میں کیچڑ میں پڑا ہوا ہے، جہنم میں جائے گا، جہنم میں چونکہ کفر ہے. یہ کیسے ممکن ہے جناب کہ امام حسین علیہ السلام نے تو ایک کلی قانون پیش کر دیا کربلا میں. ایک عیسائی کی مدد اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک اس نے میرے نبی کی نبوت، اللہ کی توحید اور ائمہ کی ولایت قرآن پر ایمان نہیں لے آیا. اس وقت تک اس کی مدد قبول نہیں کی. جب اس نے کلمہ پڑھا پھر اس نے جہاد دیا، پھر وہ شہید ہو. لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے امام نے اس کی مدد قبول نہیں کی. تو کلمہ پڑھے بغیر ایک ہندو کو جنت میں کیسے بھیجے؟ پورا مذہب اس کے مد مقابل ہے ان نظریات کے خلاف. پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.